شوہر تعدیل کرے تو اس کے ساتھ ہی منتقل ہونا۔ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاوند کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ بیوی سمیت جہاں چاہے منتقل ہو جائے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ اپنی گنجائش کے مطابق جہاں تم رہ رہے ہو ان بیویوں کو بھی رکھو اور ان پر تنگی کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 6۔ تکلیف کی نفی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بیوی کو منتقل کرنے کا مقصد بیوی کو تکلیف دینا نہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ اسے زندگی گزارنا اور شادی کے دیگر مقاصد حاصل کرنا مراد ہو۔ اگر اس ذریعے سے اسے تکلیف دینا یا تنگ کرنا مقصد ہو، مثلاً وہ اس لیے منتقل ہونے کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسے مہر ہبہ کر دے یا اپنے ضروری خرچ سے کچھ چھوڑ دے، یا وہ اس پر امن نہ رکھتا ہو، تو ایسے حالات میں عورت کو انکار کا حق حاصل ہے اور قاضی پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کی بات نہ ماننے کا فیصلہ دے دے۔ واضح رہے کہ اگر عورت نے نکاح کے وقت یہ شرط لگائی ہو کہ وہ اسے اس گھر یا اس شہر سے منتقل نہیں کرے گا، تو پھر شوہر پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل فرمان کے مطابق اس شرط کو پورا کرے اور اسے منتقل نہ کرے۔ وہ شرط پورا کیے جانے کی زیادہ مستحق ہے جس کے ذریعے تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ بخاری مسلم۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہے۔ متعدد شادیاں۔ مرد کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ بیک وقت ایک سے زیادہ یعنی 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ سب بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے۔ واضح رہے کہ یہ حق صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل آئندہ باب متعدد شادیوں کا بیان کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ بیوی کی اصلاح۔ اگر بیوی نافرمان ہو تو اس کی اصلاح کے لیے اسلام نے بترتیب درج ذیل طریقے بتائے ہیں۔ عورت کو واضح نصیحت کر کے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اگر نصیحت سے راہ راست پر نہ آئے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اور اگر یہ طریقہ بھی کارگر نہ ہو تو اسے ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، اگر عورتیں کوئی بے حیائی کا کام کرے تو انہیں ان کے بستروں میں چھوڑ دو اور انہیں ہلکی مار مارو، اور اگر وہ تمہاری بات مان لے تو پھر ان پر ظلم و زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ مذکورہ بالا دلائل سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت سرکشی کرے تو اسے پہلے مرحلے میں نصیحت کرنا، دوسرے مرحلے میں اپنا بستر الگ کرنا اور تیسرے مرحلے میں اسے ہلکا مارنا مرد کا حق ہے، وہاں ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت نافرمانی سے باز آ جائے تو پھر مرد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بلا وجہ اس پر ہاتھ اٹھائے یا جان بوجھ کر اسے مارنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرے۔ اگر عورت کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے بول چال بند کر دی جائے تو اس صورت میں عورت سے قطع کلامی کی مدت 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں، جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ وہ دونوں ملے تو یہ اس طرف منہ پھیر لے اور وہ اس طرف منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو صلاح میں پہل کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ نیز عورت کو مارنے کی نوبت پیش آئے تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذہن نشین رہنا چاہیے: تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہم بستر ہوگا۔ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہم بستر ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ میاں بیوی کی صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی رخصت۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جھوٹا وہ نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور بہتر بات بہتری کی نیت سے کہے۔ امام ابن شہاب رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے نہیں سنا کہ کسی جھوٹ میں رخصت دی گئی ہو مگر 3 موقعوں پر: ایک تو لڑائی میں، دوسرے لوگوں میں صلح کرانے کے لیے، اور تیسرے شوہر بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ملانے کے لیے بات بنانے سے۔ صحیح مسلم۔ حق طلاق۔ اگر اکٹھے رہنا انتہائی مشکل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے اور دونوں جدا ہو جائے۔ نیز طلاق کا حق صرف مرد کو ہی حاصل ہے، عورت کو نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر اگر شوہر اس بیوی کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا: اے نبی، اپنی امت سے کہہ دو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 65۔ یہ آیات اور اس طرح کی دوسری متعدد آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے حق طلاق صرف مرد کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمالی حکمت کے پیش نظر جہاں مرد کو عورت پر حاکم بنایا وہاں حق طلاق بھی مرد کو ہی دیا، کیونکہ مرد نسبتاً عورت سے زیادہ صابر، متحمل اور بردبار ہوتا ہے۔ مسائل طلاق کی تفصیل کے لیے راکن الحروف کی کتاب طلاق کی کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ حق وراثت۔ اگر بیوی فوت ہو جائے اور شوہر زندہ ہو تو شوہر بیوی کے ترک سے وراثت کا حق رکھتا ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو بیوی کے ترک سے نصف حصہ ملے گا، اور اگر اولاد موجود ہو تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے اور ان کی اولاد نہ ہو تو نصف تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ بیوی کے حقوق۔ حق زوجیت کی ادائیگی۔ جنسی خواہش کی تکمیل مرد کی طرح عورت کا بھی حق ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ۔ کیونکہ عورت کی جنسی خواہش کو پورا کرنا ایک فطری تقاضا تھا، اس لیے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اجازت کے انداز میں ہی حکم ارشاد فرمایا: جب وہ پاک ہو جائے تو تم ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتے
جس کی وجہ سے اپنی بیوی کا حق صحیح طور پر ادا نہ کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی عبادت میں زیادہ اور بیوی میں کم توجہ دیتے، تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، لہذا اس حق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ نے سچ کہا۔ صحیح بخاری۔ معلوم ہوا کہ مرد کی طرح عورت کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جنسی خواہش کو پورا کیا جائے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری پر بھی اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایک کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ ایام ماہواری میں اجتناب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا تم حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے ان کے قریب مت جاؤ۔ ہاں، جب وہ غسل کر کے پاکیزگی حاصل کر لے تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جاؤ۔ سورۃ البقرہ۔ یاد رہے کہ نفاس کا بھی یہی حکم ہے، لہذا ان دونوں حالتوں میں عورت سے ہرگز ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ایک تو گناہ ہوگا اور دوسرے یہ کہ انتہائی مہلک امراض کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے شوہر پر اپنی حائضہ بیوی سے ہم بستری حرام ہے۔ رمضان کے دنوں میں اجتناب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا یعنی ہم بستری کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اس آیت سے واضح ہے کہ دن میں ہم بستری کرنا حلال نہیں۔ علاوہ ازیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی وہ روایت بھی اس کا ثبوت ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ بدنصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کیا تم پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے اب بھی نفی میں جواب دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھی، ارگ زنبیل کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی طرف سے محتاجوں کو کھلا دے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں اپنے سے بھی زیادہ محتاج کو کھلاؤں، حالانکہ 2 میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ صحیح بخاری۔ پشت میں جمع سے اجتناب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عورت سے اس کی پشت میں جمع کرے وہ لعنتی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شوہر کے لیے بیوی کی پشت میں جمع کرنا حلال نہیں۔ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے، جن میں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو درداء، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہے۔ حضرت سعید بن مسیب، ابو بکر بن عبد الرحمن، امام مجاہد، امام اکرمہ، امام شافعی، اصحاب الرائے اور امام ابن منذر رحمہم اللہ بھی اسی کے قائل ہے۔ مزید فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پشت میں ہم بستری کر بیٹھے تو اسے کوئی حد تو نہیں لگائی جائے گی، البتہ حرام کام کے ارتکاب کی وجہ سے اسے تعزیر لگائی جائے گی، یعنی 10 کوڑے لگا دیے جائیں گے، اور اس پر غسل لازم ہوگا کیونکہ یہ ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ میں داخل کرنا ہے۔ شوہر کتنی دیر عورت سے دور رہ سکتا ہے؟ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ثابت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے میں خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی اختلاف تھا، اور مختلف روایت میں صحابہ کے مختلف فتوے ملتے ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر حسب ذیل ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ شوہر پر ہر 3 دن رات کے بعد گھر آنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چونکہ بکثرت فتوحات ہوئی اور دائرہ حکومت وسیع ہو گیا، لہذا چھاونیاں تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، پھر وہاں مجاہدین کو بھی طویل عرصہ تک رہنا پڑتا۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہر مجاہد 4 ماہ بعد گھر واپس جائے گا، 1 ماہ آنے اور 1 جانے کے لیے صرف ہوتا، جس وجہ سے مجاہدین کو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک اپنے اہل و عیال سے دور رہنا پڑتا۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیوی کا شوہر کی جدائی برداشت کرنے کا زیادہ سے زیادہ عرصہ 4 ماہ ہی بتایا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائے ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا ہی قصد کر لے تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی اجازت دی ہے۔ 4 ماہ بعد یا تو وہ رجوع کریں گے یا پھر عورتوں کو طلاق دیں گے تاکہ وہ دوسرے مردوں سے نکاح کر کے معروف طریقے سے ازدواجی تعلقات قائم کر سکے۔ پس ثابت ہوا کہ کسی بھی مرد کو زیادہ سے زیادہ 4-5 ماہ تک عورت سے دور رہنے کی اجازت ہے، اور اگر شوہر اس سے بھی زیادہ عرصہ غائب رہتا ہے اور دوسری طرف بیوی کو بھی کسی گناہ میں ملوث ہو جانے کا خدشہ ہے تو وہ کھلا لینے کا حق رکھتی ہے۔ مہر کی ادائیگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عورتوں کو ان کی مہر راضی خوشی ادا کرو، سورۃ النساء۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جن عورتوں سے تم شرعی نکاح کے بعد فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقررہ مہر ادا کرو، سورۃ النساء۔ مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوا کہ مہر اس عورت کا حق ہے جس سے شرعی نکاح کے بعد فائدہ اٹھایا گیا ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ لازماً عورت کو اس کا حق مہر ادا کرے۔ زبردستی یا کسی اور لالچ یا بہانے کے ذریعے عورت سے مہر معاف کرانے کی کوشش نہ کی جائے، البتہ اگر عورت خود اپنی دلی خوشی سے کچھ یا مکمل مہر معاف کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اگر وہ بیویاں خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دے تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو، سورۃ النساء۔ رہائش کا بندوبست۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق جہاں تم رہے ہو ان بیویوں کو بھی رکھو اور ان پر تنگی کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو، سورۃ الطلاق۔ معلوم ہوا کہ شادی کے بعد مرد پر لازم ہے کہ حسب توفیق جیسی بھی رہائش اپنی ذات کے لیے میسر ہو اپنی بیوی کو بھی اسی میں اپنے ساتھ رکھے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں
تو شوہر پر واجب ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ رہائش کا بندوبست کرے۔ ہاں اگر وہ سب اکٹھے رہنا چاہتی ہوں تو وہ اور بات ہے۔